بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اماں روز ابا کی قبر پر جاتی اور کسی کو ساتھ نہ لے جاتی۔ ہم کچھ نہ کہتے کہ اب وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ ایک دن اماں اچانک رات کو ہسپتال چلی گئی اور بولی، میری دوست بیمار ہے، میں گھر میں تھا۔ ابا کی یاد آنے لگی تو بائک کی چابی اٹھائی اور قبرستان چلا گیا۔ جب دیکھا وہاں پہلے سے کوئی کھڑا ہے، غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ وہ اماں تھی۔ میں فوراً چھپ گیا جب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اماں ابا کی قبر کی مٹی ہٹاتی وہاں اپنے پرس سے کاغذ نکال کر دفنا رہی تھی۔ میرا دل عجیب ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں گئی تو میں بھاگتا ہوا وہاں گیا اور جلدی سے مٹی ہٹا کر وہ کاغذ نکالا اور کھول کر دیکھا تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ اس میں ابا کی وفات کو آج 5واں روز تھا۔ پورے گھر میں صفے ماتم تھا۔ ہم 5 بہن بھائی بہت ہی جلدی یتیم ہو گئے تھے۔ اماں بھی بے حد نڈال ہو گئی تھی۔ بیوگی کی چادر اوڑھے وہ اس قدر نڈال سی پورے گھر میں پھرتی تھی کہ ان کی یہ حالت ہم سے دیکھی ہی نہیں جاتی تھی۔ سارے بہن بھائیوں میں ہی سمجھدار تھا اور 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ باقی سارے بہن بھائی چھوٹے تھے اور اب بھی کچھ زیادہ سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ باقی چچا اور تایا کے بارے میں اماں کا یہی خیال تھا کہ وہ نامحرم ہیں، اور سب سے بڑھ کر جس طرح سے اماں بیوہ ہوئی تھی وہ کہتی تھی کہ اب ان لوگوں کو ہمارے ہاں آنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہوگا۔ بڑے تایا نے بڑا زور لگایا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ جا کر ان کے گھروں میں رہیں، لیکن اماں نے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں بھی نہیں جائیں گی، اسی لیے اب میری عدت تک میرے گھر میں مرد حضرات نہ ہی آیا کرے تو بہتر ہے۔ تایا اور چچا لوگ سر جھکا کر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اماں عدت پہ بیٹھ گئی تھی، بس سارے مشورے کرنے اور دن بھر کے تمام معاملات کا جائزہ لینے کے لیے وہ رات گئے مجھے اپنے پاس بلاتی تھی اور کہتی تھی میں گھر میں اب بڑا ہوں، اسی لیے یہ کہ سارے بہن بھائیوں کا بھرپور خیال رکھنا ہے، اور ہاں اگر کوئی تمہارے باپ کی موت کے بارے میں آ کر دریافت کرے تو کہہ دینا کہ طبعی موت تھی، لیکن یہ کہ اگر کوئی ذرا بھی کوریدے تو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اماں کے اس پراسرار طریقے سے بات کرنے میں کچھ الجھ سا گیا تھا، لیکن میں اس وقت اماں کے غم کو جانتے ہوئے چپ چاپ ہر بات کو سن رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو اماں کی سسکیوں میں روتی ہوئی آواز نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور اماں کی عدت بھی پوری ہونے والی تھی۔ اماں کی عدت ختم ہونے سے ایک دن پہلے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ہم سارے بہن بھائی کھانا کھا رہے تھے کہ اس دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بھائی بہنوں کی طرف دیکھا تو وہ کچھ گھبرائے ہوئے تھے۔ میں انہیں تسلی دے کر اٹھا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ تمہارے والد کی وفات کا افسوس کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمہارے والد کی قبر کہاں ہے۔ اس بات پہ میں کچھ پریشان ہوا کہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ مجھے ایک دم سے اماں کی یہ بات یاد آ گئی کہ کوئی زیادہ خریدے تو بات کو ٹال مٹول میں بدل دینا۔ میں کچھ دیر تک ان آدمیوں کو دیکھتے ہوئے چپ رہا، پھر بولا کہ ابا کی قبر کے بارے میں نہیں جانتا، کیونکہ میں چھوٹا ہوں اور ہمیں کوئی بھی قبرستان لے کر نہیں گیا۔ کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے چلو ہم خود دیکھ لیں گے۔ ان کے آخری الفاظ نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا۔ خیر میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، بلکہ اماں سے بھی چھپائی۔ اگلے دن اماں کی عدت بھی ختم ہو جانی تھی۔ میرے ماموں لوگ آئے ہوئے تھے اور اماں عدت سے اٹھ گئی تھی، لیکن وہ بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میری آنکھیں شدید پرنم ہو گئی تھی۔ اماں نے ہم سب کو بے حد پیار کیا اور کہنے لگی کہ اب میں ان بچوں کی ماں بھی ہوں اور باپ بھی۔ یہ بات سن کر میرے غم میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ شام تک سارے مہمان بھی واپس چلے گئے تھے اور اب ہم لوگ خود ہی گھر میں تھے۔ ابا ایک سرکاری نوکری کرتے تھے، اس لیے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوا، لیکن باپ کی کمی قدم با قدم محسوس ہوتی تھی۔ ایک شام کو ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اماں کہیں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ہمارے پوچھنے پر بتانے لگی کہ ان کے کوئی دوست بیمار ہیں اور ہاسپٹل میں داخل ہے، اس لیے میں اسے پوچھنے جا رہی ہوں۔
ہم لوگوں کو بھی پتا تھا کہ اماں بڑے صدمے سے دو چار ہوئی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلے تاکہ ان کا ذہن کچھ تر و تازہ ہو سکے۔ میں نے اماں سے کہا میں آپ کو باہر لے جاتا ہوں بائک پر، لیکن اماں نے اپنے پرس کو کندھے پر ڈالا اور یہ کہتے ہوئے نکل گئی کہ نہیں نہیں میں اکیلی ہی جاؤں گی۔ خیر ہم لوگ خاموشی سے بیٹھ گئے، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں کچھ عجیب سی کھلبلی مچ چکی تھی۔ اماں یوں کبھی ابا کی موجودگی میں ایسے اکیلی کبھی باہر نہیں گئی تھی، لیکن اب تو ابا بھی نہیں ہیں، پھر اماں یوں کیوں اس انداز اور تیزی سے گھر سے نکل گئی ہیں؟ خیر میرے سر جھٹک دیا اور ان سوچوں کو ذہن سے نکال دیا۔ چھوٹی بہن جو نہم میں پڑتی تھی وہ کچن سمیٹنے میں لگ گئی اور میں ابا کے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے ان کی بے حد یاد آ رہی تھی۔ ان کے کمرے میں جا کر ان کی چیزوں کو چھو کر دیکھتا رہا اور ہر چیز سے ان کی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا، تو سکون کی تلاش میں میں نے بائک کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ بائک کا رخ قبرستان کی طرف کیا تھا۔ قبرستان گھر سے کچھ فاصلے پہ تھا۔ میں جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا تو ابا کی قبر کی طرف پیدل ہی چلنے لگا، لیکن یہ دیکھ کر ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ابا کی قبر کے پاس پہلے ہی کوئی کھڑا تھا۔ وہاں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ جیسے ہی میری نظر ابا کی قبر پر پڑی تو میں نے غور سے دیکھا تو میری روح تک لرز گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی ماں تھی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور چھت پر آسمان گر پڑا، کیونکہ اماں تو کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولتی۔ پھر آج یہ سب کیوں کیا؟ اگر ان کو قبرستان آنا ہی تھا تو مجھے بتا دیتی تاکہ میں ان کو لے آتا، لیکن اس طرح سے کیوں کیا اماں نے؟ ابھی میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا اور سوچا کہ کچھ آگے بڑھتا ہوں اور اماں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں۔ ابھی میں اماں کی طرف جانے ہی لگا کہ میرے پیر وہیں پر رک گئے۔ جب میری ماں نے اپنے پرس میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا، میں فوراً سے ایک طرف ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تاکہ سب کچھ آسانی سے دیکھ سکوں۔ اماں نے اپنے پرس میں سے وہ کاغذ نکالا اور قبر کی مٹی ہٹانے لگی۔ وہ یہ کام بڑی ہی جان فشانی سے کر رہی تھی، جیسے یہی کام سالہ سال سے کرتی آ رہی ہوں۔ میں بڑے ہی غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اماں نے قبر کے اوپر سے کافی ساری مٹی ہٹائی اور اس کاغذ کو اس مٹی میں دبا دیا۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے اماں نے اسی طرح اس مٹی کو واپس اسی قبر پر رکھ دیا اور اب وہ چاروں طرف سے مٹی کو دبا دبا کر ایسے یکجان کر رہی تھی کہ کسی کو بھی شک نہ ہو کہ کسی نے اس مٹی کو ذرا سا بھی ہلایا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران و پریشان ہو رہا تھا کہ اماں کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ اس کے بعد اماں چھپکے سے دبے پاؤں چلتی ہوئی قبرستان سے باہر جانے والے راستے کی طرف جا رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ رات بھی ہو چکی ہے، اب یہاں سے تو اماں کو کوئی رکشہ وغیرہ بھی نہیں ملتا، تو پھر اماں کیسے جائیں گی؟ میں ابھی یہ باتیں ہی سوچ رہا تھا کہ ایک رکشہ آیا اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا اور اماں نے اس رکشے والے سے کوئی بات بھی نہیں کی اور جلدی سے اندر بیٹھ کر چلی گئی۔ میرے اوسان تو کافی دیر تک بحال ہی نہیں ہوئے۔ جب مجھے کافی دیر گزری ایک ہی حالت میں بیٹھے ہوئے تو میں کچھ ہوش میں آنے لگا۔ اچانک ایک کتا بھونکنے لگا اور میں مکمل طور پر ہوش میں آ گیا۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ میں اس وقت کہاں پہ ہوں اور کیا کرنے آیا تھا۔ جب میں نے کلائی پہ بندھی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں گھر سے نکلا تھا تو ابھی مغرب کی اذانیں نہیں ہوئی تھی اور مجھے یہاں بیٹھے ہوئے اتنا وقت بیت گیا تھا کہ رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور بجائے اس کے کہ میں گھر کی جانب چلوں میں نے ابا کے قبر کی جانب رخ کر لیا۔ میں چلتا جا رہا تھا اور اماں کا تصور آنکھوں میں مرچیں بار رہا تھا کہ میری ماں ایسی کبھی بھی نہیں تھی جیسا کہ آج میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ابا کی قبر کی طرف جاتے ہوئے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے تمام واقعات یاد آنے لگے، جس میں اماں کبھی بھی اکیلی مارکیٹ تک نہیں گئی تھی اور آج یوں تنہا کیسے اس قبرستان میں آ گئی تھی۔ ابا کی قبر تک جاتے جاتے مجھے اس دن والے وہ آدمی بھی یاد آ گئے اور میں نے یہی سمجھ لیا کہ یقیناً ان کا بھی ابا کی موت سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ میں انہی خیالوں میں ابا کی قبر تک پہنچ گیا اور جھکتے ہوئے اس مٹی کو ہٹانے لگا تاکہ اس کاغذ کو باہر نکال سکوں جو ابھی اماں یہاں چھپا کر گئی تھی۔ میں نے مٹی ہٹائی اور لیکن مجھے کاغذ نہیں ملا، کہیں پر بھی نظر نہیں آیا۔ میں حیران تھا کیونکہ میرے علاوہ تو کوئی بھی ابھی تک یہاں نہیں آیا تھا، تو پھر وہ کاغذ کہاں گیا؟ کہیں وہ کاغذ اماں تو نکال کر نہیں لے گئی اپنے ساتھ؟ اگر اماں نے ایسا کرنا ہی تھا تو یہاں اتنی محنت کیوں کرتی؟ میں نے مٹی کو مزید ہٹانا شروع کر دیا اور نیچے گہرائی میں جا کر مجھے کاغذ ملا۔ میں نے اس کاغذ کو جلدی سے باہر نکالا اور جھاڑا۔ اس پر لکھی تحریر کو قبرستان میں لگے ایک بلب کے نیچے لے جا کر پڑھنے لگا۔
میں نے کاغذ کو کچھ ترچھا کر کے دیکھا تاکہ واضح انداز میں اس کو پڑھ سکوں۔ جیسے جیسے وہ تحریر واضح ہوتی گئی میری روح لرزنے لگی کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو پڑھنے کے بعد ایک ہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، میرے ابا ہرگز نہیں، میرے ابا ایسا کبھی کر نہیں سکتے۔ جیسے ہی تحریر پڑھی تھی تو میں نے اپنے سر میں وہی مٹی ڈالنے لگا کہ میرے لیے تو میرے والد ہی اس پوری دنیا کے ہیرو تھے، پھر ابا جی نے یہ سب کیوں کیا؟ کہیں بے ترتیب سے آنسو میرے رخساروں پہ بہہ رہے تھے۔ میں نے آنسو صاف کیے اور اس کاغذ کو میں نے وہیں پہ ہی رکھ کر چل پڑا۔ پورا راستہ میرا ذہن بھٹکتا ہی رہا۔ ایک پل کے لیے بھی مجھے چین نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہی سب کچھ حقیقت ہے تو میں گھر نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، پھر میں کہاں جاؤں؟ یہی سوچتے سوچتے میں نے واپسی کی راہ لی اور یہی پورا راستہ سوچتا رہا کہ کبھی کسی کے والد یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر کر بھی لیں تو یہ کیسے؟ میں گھر کیسے آیا، کس طرح سے راستہ کٹا، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ بس میرا ذہن بالکل موف ہو چکا تھا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو امی سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑے کڑے تیوروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ کہاں گئے تھے تم اس وقت؟ میں کچھ بولا ہی نہیں۔ بلال، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ امی نے کہیں نہیں گیا تھا، بس ابا کی یاد آ رہی تھی تو قبرستان چلا گیا تھا، میں نے انتہائی مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بلال، تم قبرستان میں گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ ہاں، جواب دو۔ جب میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ قبرستان میں بچوں سے کوئی بھی نہیں جائے گا تو پھر تم کیوں گئے تھے؟ امی، وہ ابو، بس اب مزید کچھ مت کہو، کسی بھی بات کی سمجھ تم لوگوں کو آتی ہی نہیں، جس بات سے منع کرو تم لوگ وہی کرتے ہو۔ اماں کا غصہ کسی بھی صورت پہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اماں کی غصیلی آوازیں سن کر باقی چھوٹے بہن بھائی بہت ڈر کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ معاف کر دیں امی، میں نے ہاتھ جوڑ کر امی سے معافی مانگی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بعد میں امی نے دودھ کا گلاس بھجوایا۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابا نے تو پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ بننے کی کوشش کی، لیکن اب جب کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر یہ کیسے انکشافات ہو رہے ہیں؟ بقیہ پوری رات یہی سوچنے میں گزر گئی۔ صبح جب اٹھا تو سب معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ میں باہر صحن میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اماں نے کچن کی کھڑکی میں سے مجھے آواز دی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آج چھوٹے بہن بھائیوں کو ماموں کی طرف چھوڑ آنا۔ باپ کی موت نے انہیں بہت زیادہ نڈال کر رکھ دیا ہے اور وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ میں نے جھکے سر کے ساتھ جی کہا اور بجھے دل کے ساتھ ناشتہ کیا اور فوراً ان کو لے کر نکل پڑا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ چھوٹی بہن کہنے لگی، اماں نے ایک چھوٹا سا بیگ دیا تھا جو ماموں کو دینا تھا، وہ تو غلطی سے کمرے میں ہی رہ گیا ہے۔ یہ بات سنتے ہی میں نے بہن سے پوچھا کہ کیا وہ بیگ بہت ضروری تھا؟ جی بھائی، اماں نے کہا تھا کہ وہ ہر صورت میں لے کر جانا ہے، چاہے اپنی کوئی چیز بھی رہ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ بیگ لازمی لے کر جانا ہے۔ اب میں یا تو سارے بہن بھائیوں کو لے کر گھر واپس جاتا یا پھر ان کو ماموں کی طرف چھوڑ کر دوبارہ گھر جا کر وہ بیگ اٹھا لاتا۔ مجھے دوسرے والا آپشن ہی بہتر لگا کیونکہ یہاں سے ماموں کا گھر تو قریب ہی تھا۔ میں نے چھوٹی کو ساری بات بتا دی اور ان کو لے کر ماموں کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ رہنے کے بعد ہم لوگ ماموں کے گھر تھے۔ 10 منٹ بعد میں دوبارہ وہاں سے نکلا اور آدھے گھنٹے میں گلی میں پہنچ گیا۔ جو ہی میں گلی میں پہنچا تو ایک سفید کار والا گاڑی کو اپنے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے پایا۔ دیکھ کے حیرت ہوئی لیکن چپ چاپ گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن دروازہ بند تھا۔ 2 سے 3 دفعہ گھنٹی دی لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر میں پچھلی گلی میں گیا، وہاں بھی ایک ہمارے گھر کا دروازہ تھا، اس کی چابی زیادہ تر میری جیب میں ہی ہوتی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچا تو ایک آدمی سفید کپڑوں میں ملبوس میرے گھر کے دروازے کے بالکل پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹا۔ میں جب قریب پہنچا تو وہ جلدی سے گلی کی طرف چلا گیا۔ اس دروازے پر آ کر میں نے تالا کھولنے کی کوشش کی، تالا کھل گیا۔ جیسے ہی تالا کھلا اندر سے اماں کے ہنسنے کی آوازیں اور ساتھ ہی ساتھ باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی ہمسائی آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ چلو شکر ہے کہ میری ماں اتنے عرصے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہی صحیح کچھ تو مسکرائی ہے نا۔ اماں کی ایک دفعہ پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی، لیکن دوسری طرف کی آوازوں نے میرے پیر وہیں پر ہی روک دیے تھے۔ دوسری طرف کوئی نسوانی نہیں، عورت نہیں، بلکہ کوئی مردانہ آواز تھی۔ میرے سر پہ آسمان ہی گر پڑا جب
دو مرد میری ماں کے قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اماں نے ان کے لیے اچھا خاصا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ میری ماں کو اس انداز میں دیکھ رہے تھے کہ جیسے کبھی عورت دیکھی ہی نہ ہو۔ افسوس افسوس صد افسوس، یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا۔ ان مردوں کو جب میں نے غور سے دیکھا تو میری روح تک لرز گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اس دن والے ہی دونوں مرد تھے جو باہر دروازے پر آ کر میرے ابا کی موت اور پھر اس کی قبر کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور آج یہاں آ کر ہمارے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اب بھی جا کر اس ذلت میں زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہونے لگا تو ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے اٹھنے کی دیر تھی کہ میں وہیں پہ رک گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اماں سے کہنے لگا کہ تم ساری پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، جو کچھ بھی ہوا اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ سارے قسمت کے کھیل ہیں۔ دیکھو اب ہم پھر ایک ہی چھت تلے کھڑے ہیں، اب بھی وہی سب کچھ پھر پہلے جیسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ براہ راست اماں سے مخاطب تھا اور اماں سر جھکائے سب کچھ سن رہی تھی۔ ایک دم سے نظریں اٹھا کر کہنے لگی کہ یہ سب کچھ اب کیسے ممکن ہے؟ اب تو ہماری اولادیں بھی جوان ہو چکی ہیں۔ نہیں نہیں، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک دم سے اماں رونے لگ گئی۔ فاطمہ، اگر تم چاہو تو سب کچھ ممکن ہے۔ وہ مرد ابھی تک سب کچھ پہلے جیسا کرنے پر ہی تلا ہوا تھا۔ اچھا میں سوچ کے بتاؤں گی، مجھے کچھ وقت تو دو، اماں نے کسی قواری دوشیزہ کی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ میرے سر پہ خون سوار ہو چکا تھا کہ میری ماں اس عمر میں آ کر یہ گل کھلائے گی۔ کیا اس کو بس اتنی سی ہی محبت تھی میرے ابا کے ساتھ؟ میں انہی سوچوں میں مگن تھا جب ہی دروازے سے باہر گلی میں گاڑی سٹارٹ ہونے کی آوازوں میں بھاگتا ہوا پچھلی طرف سے گلی میں رک کر گلی اگلی طرف جانے لگا۔ لیکن جیسے ہی میں بھاگ کے نکلا وہ گاڑی لے جا کر جا چکے تھے۔ میں جھکے ہوئے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اماں فون پہ کسی سے بات کر رہی تھی، شاید دوسری طرف ماموں تھے، لیکن اماں کی گفتگو سے ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ دوسری طرف ماموں ہے، کیونکہ اماں کہہ رہی تھی جی جی ابھی گئے ہیں، صبح سے ہی آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب آتے جاتے ہی رہیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے، اس گھر میں آنے کے لیے آپ کو کبھی کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا دماغ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں چپکے سے بیگ اٹھانے کے لیے اماں کے کمرے میں گیا، وہ فون میں ہی مصروف تھی۔ میری آمد کی انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوئی۔ میں نے چپکے سے بیگ اٹھایا اور پھر سے ایک دفعہ ماموں کے گھر کی طرف بائک کا منہ موڑ دیا۔ میں انتہائی تیز رفتاری سے بائک چلا رہا تھا کہ راستے میں ملنے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ لڑکا کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا۔ گھنٹے کا سفر میں نے 15 منٹ میں طے کیا اور ماموں کے گھر جا کر ہی سکون لیا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سکون تو نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ میرے جیسے بد نصیب کی زندگی سے تو ویسے ہی سکون کہیں جا چکا تھا۔ ابھی میں ماموں کے گراج میں ہی تھا کہ وہیں سفید رنگ کی کار وہاں گراج میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے دماغ نے بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی میں اندر ڈرائنگ روم کی طرف گیا تو وہاں کا منظر میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کو کافی تھا کہ وہی دو آدمی انہیں سفید کپڑوں میں ماموں جی کے ساتھ خوش گپیاں کرنے میں مصروف تھے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارے باتیں کر رہے تھے جیسے دنیا میں کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ فاطمہ کو بڑی ہی مشکل سے منایا ہے، کسی صورت میں نہیں مان رہی تھی۔ ارے مان ہی جانا تھا، ایسی بھی کیا کمی تھی جو اس نے ماننا نہیں تھا۔ ماموں بھی بڑے خوش تھے۔ کیا یہ سب اس بات پر خوش ہیں کہ میری ماں اس عمر میں ان غیر مردوں کو گھر میں بٹھائے کہہ کے لگائے اور پھر اس کے بعد ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بیاہ رچا لے؟ میرے دماغ کی شریانیں بالکل پھٹنے کے قریب تھی، کیونکہ میرے باپ کے کفن کی مٹی بھی ابھی تو میلی نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا اتنی جلدی؟ میں روتا ہی جا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں آئی کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں جہاں کسی کو میں اور مجھے کوئی بھی نظر نہ آئے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ ہائے ابا، آپ اتنی جلدی کیوں چلے گئے یہاں سے؟ مجھے اس لمحے ابا شدید یاد آئی کہ اچانک اماں اور میری ممانی گیٹ سے داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ بڑی خوش لگ رہی تھی دونوں، تو یہ ممانی بھی اس کام میں شامل ہو چکی ہیں۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور سوچ لیا کہ ابھی اور اسی وقت اس سارے معاملے کو ایک ہی لمحے میں ختم کر دیتا ہوں، تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ جہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہیں پہ ہی اماں اور ممانی بھی آ کر بیٹھ گئی۔
اماں کو سب مبارکباد دے رہے تھے اور وہ مرد اور اس کی دیکھنے والی وہ گھٹیا آنکھیں۔ ہاں جی، تو پھر اب بیٹھے بٹھائے تاریخ بھی فائنل کر لیتے ہیں۔ اسی مرد نے اماں کی جانب بڑے ہی ارمانوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے جی جی کیوں نہیں کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس ماہ کی 31 تاریخ مبارک ثابت ہوگی، کیونکہ اس دن جمعہ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، ماموں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بس پہلا شہلا سب کا منہ میٹھا کرواؤ، ماموں نے ممانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو جلدی سے کچن کی طرف گیا اور وہاں سے ایک بڑی سی پلیٹ مٹھائی کی بھر کر لے آئی۔ ابھی انہوں نے پہلے بندے کے آگے وہ پلیٹ کی تھی کہ میں جلدی سے کمرے میں داخل ہوا اور میں نے وہ پلیٹ ہاتھ مار کر گرا دی۔ سب مجھے اس جنونی حالت میں دیکھ کر بے حد پریشان ہوئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اماں میری طرف پلٹ کر آئی اور میرے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، لیکن میری آنکھوں میں اترے خون کو دیکھ کر کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا آپ کر رہی ہیں؟ اس عمر میں شادی رچاتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ ارے ابھی تو میرے باپ کا کفن بھی ویسا ہی ہے اور آپ یہاں۔ میری یہ بات سن کر وہاں موجود تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اماں نے کچھ لمحے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کھینچ کر ایسا تھپڑ مارا کہ میں نیچے گر گیا۔ ارے کیا کہہ رہا ہے؟ میں شادی کر رہی ہوں؟ کس کے ساتھ کر رہی ہوں؟ یہ جو دونوں تیرے سامنے کھڑے ہیں نا، یہ دونوں تیرے ماموں ہیں، جن سے ساری زندگی تمہارے باپ نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ یہ دونوں میرے بھائی جن کو دیکھنے کو میری آنکھیں ہی ترس گئی تھی، اب تیرے باپ کے مرنے پہ یہ دونوں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ان میں سے یہ جو ہے نا، اس نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، جس کو میں اماں کا ہونے والا شوہر سمجھ رہا تھا۔ اماں نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے ان دونوں نے آ کر تیرے باپ کا سارا قرضہ اتارا ہے، وہ قرض جو وہ لے کر جوئے میں ہارتا رہا۔ پوری زندگی تم لوگوں پہ تمہارے باپ کی شخصیت کو کھلنے نہ دیا کہ کہیں تم لوگ اس سے نفرت کرنے نہ لگ جاؤ۔ میرے یہ دونوں بھائی اپنی بیویوں سمیت باہر ہی رہتے ہیں۔ تمہارے باپ کی دشمنی یہ تھی کہ یہ دونوں تمہاری پھوپھیوں سے شادی کریں۔ خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو جو پہلے سے شادی شدہ کے گھر اجاڑتے ہیں۔ یہ دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، پھر سوچو کیسے یہ دوسری شادیاں کرتے۔ بس اسی بات پہ تمہارے باپ نے ساری زندگی میرا بھی جینا حرام کر دیا تھا۔ اور وہ جو قبرستان میں تمہارے باپ کی قبر پہ وہ پرچہ چھپا کر آئی تھی، اس میں لکھ کر یہ بتا کر آئی تھی کہ میں آج سے اپنے بھائیوں سے مل رہی ہوں، کوئی اعتراض مت کرنا، ہم نے تاریخ طے کی ہے، اس ماہ کی 31 تاریخ، جس میں تیرے باپ کے نام پہ ایک نشہ سینٹر بنا کر دے رہا میرا بھائی، تاکہ کوئی اور عورت میری طرح بھری جوانی میں بیوہ نہ ہو جائے، اور تو یہاں پہ تو شرم سے ڈوب مر کہیں۔ اماں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میرے سارے بہن بھائی اماں کے گرد جمع ہو گئے۔ مجھے شدید شرمندگی ہو رہی تھی کہ کیسے میں نے اپنی ماں پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا۔ سارے ماموں بھی مجھ پر افسوس کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اماں کو سمجھایا کہ بچہ ہے، معاف کر دو۔ میں اماں کے پیروں میں بیٹھ گیا کہ بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیں۔ بڑی دیر کے بعد کہیں جا کر اماں مانی۔ میں اپنی ماں کے سینے سے جا کر لگا اور انہیں خوب پیار کیا۔ میری ماں نے مجھے معاف کر دیا۔